السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ تَعَالَى وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ محترم حضرات، معزز خواتین، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب کہ تمہارے رب نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ دیکھیے، شکر کہتے ہیں تھوڑا سا چارہ ملنے پر بھی جانور بالکل تر و تازہ ہو اور دودھ زیادہ دے، اس کو عربی زبان میں شکر کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی کا تھوڑا سا بھی کام کر دے تو اسے اس کی پوری قدر کرنی چاہیے، اور اہل علم نے رب العالمین کی شکر کے ادائیگی کے طریقے بھی بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا کس طرح سے ہم شکر ادا کریں۔ مثال کے طور پر، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو تندرستی عطا کیا ہے، طاقت و قوت سے اللہ رب العالمین نے بہرہ ور کیا ہے، تو اسے چاہیے کہ سماج میں، معاشرے میں جو معذور افراد ہوں، جو اپاہج لوگ ہوں، تو ایسے لوگوں کی مدد کرے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جس کو مال دیا ہے تو وہ ایسے لوگوں پر اپنا مال خرچ کرے جو لوگ مال سے محروم ہیں۔ اسی طرح سے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم دیا ہے تو اپنے علم سے اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچائے، اور علم کے ذریعے سے جہالت کا اندھیرا اور جہالت کی تاریکی دور کرے۔ تو یہ علماء نے رب العالمین کے شکر کی ادائیگی کے طریقے بیان فرمائے ہیں کہ بندوں کو اس طرح سے اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شکریہ کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ ہماری نمازوں کا، ہمارے روزوں کا، ہمارے صدقات و خیرات کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو بندہ یا بندی اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اس میں خود ان کا اپنا فائدہ ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کریں گے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سجدوں کی اور تمہارے شکریہ کی، تمہاری عبادات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں اضافہ نہیں ہوگا،
اللہ کی ناشکری کریں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ چنانچہ مشہور حدیث ہے صحیح مسلم میں، حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور تمہارے انسان، تمہارے جنات سب کے سب متقی اور پرہیزگار بن جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے انسان، تمہارے جنات سب کے سب نافرمان بن جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں ذرہ برابر کمی آنے والی نہیں ہے۔ متقی بنو گے، پرہیزگار بنو گے، شکر گزار بنو گے، تمہارا فائدہ، نافرمان بنو گے، فاسق و فاجر بنو گے، تمہارا نقصان۔ اس سے اللہ کی بادشاہت میں نہ تو کمی واقع ہوگی، نہ اللہ کی بادشاہت میں اضافہ ہوگا۔ محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو حکومت ہے، وہ اتنی مضبوط ہے کہ تمام کائنات کی مخالفت اور تمام کائنات کی حمایت اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ایک لیڈر ہوتا ہے، ایک حاکم ہوتا ہے، کسی پارٹی کا صدر ہوتا ہے، تو اگر پارٹی کے ممبران اپنی حمایت کھینچ لیے تو پارٹی وہیں کی وہیں بیٹھ جاتی ہے، پارٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ مگر اللہ کا معاملہ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ حمایتیوں کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کی مخالفت سے ڈرتا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حدیث قدسی میں خود واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ حالات جیسے بھی ہوں، ہمیں کبھی اپنا پرانا دور نہیں بھولنا چاہیے، اپنے پرانے وقت کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حالات کو بدلنے پر کس طرح سے قدرت رکھتا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ ہم چاہے جتنی ترقی کیوں نہ کر لیں، مگر ہم اپنے پرانے دور کو، اپنے پرانے وقت کو کبھی بھی نہ بھولیں، اور اللہ کی نعمتوں کی کبھی بھی ناشکری نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عبرت آموز واقعہ بیان فرمایا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا واقعہ بیان فرمایا۔ بنی اسرائیل میں 3 افراد جو ایک ہی بستی کے رہنے والے تھے، ایک دوسرے کو اچھی طرح سے پہچانتے تھے۔ ان میں سے ایک ابرص تھا، دوسرا اقرع اور تیسرا اعمی۔ ابرص کا مطلب ہوتا ہے برس کی بیماری والا، اس کے جسم میں چمڑے جگہ جگہ سفید ہو گئے تھے۔ دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو آزمانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس انسانی شکل میں ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ سب سے پہلے برس کی بیماری والے کے پاس آیا، جس کو اسکن پرابلم تھا۔ فرشتہ سب سے پہلے اس کے پاس آیا اور کہا کہ تمہاری خواہش کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میرے چمڑے اچھے ہو جائیں، مجھے جو اسکن پرابلم ہے وہ پرابلم دور ہو جائے، جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کھاتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، مجھ سے دور بھاگتے ہیں، میری یہ پریشانی دور ہو جائے۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کے چمڑے بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ فرشتے نے اس سے پوچھا
ای المال احب الیک، تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اونٹ زیادہ پسند ہے۔ فرشتے نے اللہ سے دعا کیا، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کا اللہ نے اس کے لیے انتظام کر دیا۔ فرشتہ اس کے لیے برکت کی دعا کر کے چلا گیا۔ اب وہی فرشتہ دوسرے ساتھی کے پاس پہنچا جو گنجا تھا، جس کے سر پر بال نہیں آتے تھے۔ فرشتے نے اس سے جا کر پوچھا کہ تمہاری خواہش کیا ہے، تمہیں کیا چاہیے؟ تو کہا میرے سر پر بال نہیں آتے ہیں، میں گنجا ہوں، جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میرے قریب نہیں آتے، میں چاہتا ہوں کہ میری یہ بیماری دور ہو جائے تو بہت اچھا رہے گا۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اللہ سے دعا کیا، اللہ کے فضل و کرم سے اس کا گنجا پن دور ہو گیا، اس کے سر پر بہترین بال آ گئے۔ فرشتے نے اس سے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، ای المال احب الیک، تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا مجھے گائے زیادہ پسند ہے۔ فرشتے نے اللہ سے دعا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک حاملہ گائے کا انتظام کر دیا۔ فرشتہ برکت کی دعا کر کے اس کے پاس سے چلا گیا۔ اب وہی فرشتہ تیسرے ساتھی کے پاس گیا۔ تیسرا ساتھی اعمیٰ، اندھا تھا۔ فرشتے نے اس سے کہا تمہاری خواہش کیا ہے؟ کہا میں بینائی سے محروم ہوں، میں نے دنیا نہیں دیکھی ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کا میں نے اب تک مشاہدہ نہیں کیا ہے، میری آنکھیں آ جائیں، اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ فرشتے نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اللہ سے دعا کیا، اللہ کے فضل و کرم سے اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی، دیکھنے والا بن گیا۔ فرشتے نے اس سے بھی پوچھا ای المال احب الیک، تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے بکریاں زیادہ پسند ہیں۔ فرشتے نے اللہ سے دعا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک حاملہ بکری کا انتظام کر دیا۔ اب فرشتہ برکت کی دعا کر کے چلا گیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، چند دنوں میں اللہ نے ان تینوں کے مال میں خوب برکت دیا۔ پہلے شخص کے پاس اس کو کیا ملا تھا؟ پہلے شخص کو اونٹ، اس کے پاس اونٹوں سے ایک وادی بھر گئی۔ دوسرے شخص کے پاس گایوں سے ایک وادی بھر گئی۔ تیسرے شخص کے پاس بکریوں سے ایک وادی بھر گئی، اور یہ تینوں خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ اتنی ترقی اللہ نے دیا کہ تقریباً اپنا پہلا دور یہ لوگ بھول گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو آزمانے کے لیے، ان کا امتحان لینے کے لیے اسی فرشتے کو بھیجا مسکین کی صورت میں۔ وہ فرشتہ پہلے شخص کے پاس آیا، کہا بھائی میں مسافر ہوں، مجھے منزل پر پہنچنا ہے، میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہیں، میرے پاس جانے کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا سب کچھ دیا ہے، آپ اللہ کے لیے مجھے ایک اونٹ عنایت کر دیجئے تاکہ میرا سفر آسان ہو جائے، میں آسانی سے اپنے بیوی بچوں میں پہنچ سکوں۔ تو اس نے کیا کہا جانتے ہیں؟ میرے اوپر بہت سارے لوگوں کے پہلے سے حقوق ہیں، میری بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ فرشتے نے اس کو پرانا دور یاد دلایا، کہا دیکھو بھائی، شاید میں تمہیں پہچانتا ہوں، ایک وقت ایسا تھا جب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، تمہیں اسکن پرابلم تھا، تمہارے چمڑے میں بیماری تھی، برس کی بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ بیماری بھی دور کر دیا، تمہیں اتنا سب کچھ اللہ نے عطا کیا، میں تم سے صرف ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں۔ ڈانٹ کر بھگا دیا۔ فرشتے نے کہا دیکھو، اس نے بد دعا کیا، کہا اے اللہ اگر یہ شخص اپنی بات میں جھوٹا ہے تو اس کو پہلی حالت میں لوٹا دے۔ اب شخص جھوٹا ہی تھا،
اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلی حالت میں لوٹا دیا، اس کی بیماری واپس آ گئی اور اس کا کاروبار دھیرے 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 تباہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہی فرشتہ دوسرے شخص کے پاس آیا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے گائے بیل دیے تھے، اور فرشتے نے اس سے وہی پریشانیاں بتایا، کہا مجھے منزل تک پہنچنا ہے، میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، اللہ نے آپ کو اتنا سب کچھ دیا ہے، مجھے ایک جانور عنایت فرمائیے۔ اس نے کہا بھائی میرے ذمے پہلے سے بہت سارے لوگوں کے حقوق ہیں، میں آپ کی کچھ بھی مدد نہیں کر سکتا، مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ فرشتے نے کہا شاید میں آپ کو پہچانتا ہوں، تمہارے سر پر بال نہیں آتے تھے، تم گنجے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہترین بال والا بنا دیا، ساتھ ہی ساتھ اللہ نے بہت سارا مال والا بنا دیا، لہذا تم صرف ایک جانور کا سوال ہے، میری مدد کرو۔ اس نے ڈانٹ کر بھگا دیا۔ اس فرشتے نے بد دعا کیا، کہا اے اللہ اگر یہ شخص اپنی بات میں جھوٹا ہے تو اس کو پہلی حالت میں لوٹا دے۔ چنانچہ سر سے بال اڑ گئے اور اس شخص کا سارا کاروبار مال دھیرے دھیرے تباہ ہو گیا، فرشتہ چلا گیا۔ اب اس کے بعد وہی فرشتہ تیسرے آدمی کے پاس آیا۔ تیسرا آدمی کون؟ اندھا۔ اس کو کیا ملے تھے؟ بکریاں ملی تھی۔ اس کے پاس پہنچا، کہا بھائی وہی پرانی باتیں بتایا، کہا میں مسافر ہوں، منزل پر پہنچنا ہے، بیوی بچے میرا انتظار کر رہے ہیں، کوئی وسیلہ نہیں ہے پہنچنے کے لیے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، اللہ نے آپ کو اتنا سب کچھ عطا کیا ہے، آپ مجھے ایک بکری عطا کر دیجئے۔ تو جانتے ہو اس شخص نے کیا کہا؟ کہا بھائی یہ سب کچھ جانور پڑے ہیں، اس میں سے آپ جو چاہیں جتنا چاہیں آپ لے کر جائیں، خوشی خوشی لے کر جائیں، میں آپ کو روکوں گا نہیں، میں آپ کو منع نہیں کروں گا، اللہ نے مجھے بہت کچھ نوازا ہے، آپ جو کچھ چاہیں جتنا چاہیں لے کر جا سکتے ہیں۔ تب فرشتے نے راز سے پردہ اٹھایا، کہا دیکھو میں کوئی انسان نہیں ہوں، کوئی مسکین نہیں ہوں، کوئی مسافر نہیں ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تم تینوں کا امتحان لینے کے لیے بھیجا، تمہارے دو ساتھی اس امتحان میں فیل ہو گئے، اس امتحان میں ناکام ہو گئے اور تم پاس ہو گئے۔ پھر فرشتے نے مزید اس شخص کے لیے برکت کی دعا کیا، کہا اللہ تعالیٰ ان کے مال میں، ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کے عبرت کے لیے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا قصہ بیان فرمایا ہے، اور اس حدیث کی روشنی میں محدثین نے لکھا ہے کہ کبھی بھی اپنے پرانے دور کو نہیں بھولنا چاہیے، پرانے وقت کو نہیں بھولنا چاہیے، ہم پہلے کیا تھے، اللہ تعالیٰ نے کیا سے کیا بنا دیا، پہلے ہماری کیا حالت تھی، اب کیا حالت ہے، لہذا کبھی بھی ہمارے اندر ناشکری نہیں آنی چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ہم میں سے ہر آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے، ہر آدمی غور کرے، پریشانیاں کم ہیں، پریشانیاں سب کی زندگی میں بہت کم ہیں، پریشانیوں کا تناسب بہت کم ہے اور نعمتوں کا تناسب بہت زیادہ ہے۔ الحمدللہ آپ جو ہے اپنی پوری اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ساری نعمتوں کو گنیے۔ اللہ نے صحت دیا ہے، تندرستی دیا ہے، اچھا چل پھر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، بیوی بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اور ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق بچوں کو تعلیم دلا رہا ہے، بچوں کا خرچہ برداشت کر رہا ہے، بیماری آئی تو دوا علاج بھی اپنے اپنے حساب سے ہر آدمی کرا رہا ہے۔ ہم اور آپ غور کریں تو نعمتوں کا تناسب زیادہ ہے، پریشانیوں کا تناسب بہت کم ہے۔ آپ گنیے، آپ اگر پورا ملا کر 100 نعمتیں ہو رہی ہیں تو اس میں مشکلات، پریشانیاں ہر آدمی کی زندگی میں بہت تھوڑی ہیں، بہت کم ہیں، نعمتیں زیادہ ہیں، پریشانیاں کم ہیں۔ تو ہمیں ان پریشانیوں کے تعلق سے نعمتوں پر غور کرنا چاہیے، اور جب ہم نعمتوں پر غور کریں گے
تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور ہر بندے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم۔ کبھی بھی دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو، اپنے سے معمولی لوگوں کو دیکھو۔ اس طرح سے کیا ہوگا؟ تم اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری نہیں کرو گے۔ آپ سائیکل پر چل رہے ہیں تو پیدل چلنے والے کو دیکھیں۔ آپ اگر جھوپڑی میں رہتے ہیں تو ایسے شخص کی طرف دیکھیے جس کے پاس رہنے کے لیے گھر ہی نہیں ہے۔ اگر آپ فلک بوس عمارتوں والوں کو دیکھیں گے تو پھر آپ کے اندر ناشکری پیدا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بہترین فارمولہ بتایا ہے کہ اس فارمولے کو اگر ہر آدمی اپنا لے تو سماج میں، معاشرے میں، لوگوں کے بیچ میں زندگی گزارنا اس کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا۔ فارمولہ کیا ہے؟ انظروا الی من هو اسفل منکم۔ جو مال و دولت میں تم سے کمتر ہوں تم ایسے لوگوں کو دیکھو، ولا تنظروا الی من هو فوقکم۔ جو مال و دولت میں تم سے بڑھے ہوئے ہوں ایسے لوگوں کو نہ دیکھو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تم اللہ کے نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری نہیں کرو گے۔ لیکن دین کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں، تقوی اور پرہیزگاری کے معاملے میں اپنے سے اچھے، اپنے سے بہتر، اپنے سے متقی، پرہیزگار اور دیندار لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج میں، معاشرے میں زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ اور طریقہ بتایا ہے اس میں ہم سب کے لیے فائدہ ہے اور اس پر عمل کرنے میں ہم سب کے لیے عافیت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو تیری دی ہوئی نعمتوں پر کما حقہ تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر طرح کی ناشکری سے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین زندگی گزارنے کا جو ضابطہ، جو ڈھنگ اور طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اسی طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیطانی وسوسوں، شیطانی خیالات سے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمیں تیری نعمتوں پر اور اسی طرح سے مشکلات، پریشانیاں سب پر نظر رکھنے، سب پر غور کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پرانے دور کو، پرانے وقت کو، پرانے حالات کو بھی نظر میں رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کے چھوٹے بڑے تمام نیک اعمال کو قبول فرما لے، ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔